کے شوہر نے جناب فاطمہ زہرا کے پاس بھیجا، مسئلہ دے کر بھیجا، شہزادی سے جا کر پوچھو کہ آپ کے شیعوں کی کیا علامت ہے؟ میں مختلف مجالس میں پڑھ چکا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ مومن کی علامات 110 ہے، بعض نے کہا 50، بعض نے کہا 14، بعض نے کہا کچھ مومن کی علامت میں سے۔ لہذا آپ کے شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا شیعہ کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر نے بھیجا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ فاطمہ زہرا نے کہا میرے شیعوں کی 4 علامت ہے، توجہ چاہتا ہوں مومنین، میرے شیعوں کی 4 علامت ہے۔ ایک ہم سے محبت کرے، دوسرا ہمارے دشمنوں سے نفرت کرے، ایک ہم سے محبت کرے، دوسرا ہمارے دشمنوں سے نفرت کرے۔ جیسا کہ ہمارے چھٹے امام نے دیکھا کہ 2 افراد جا رہے ہیں، ایک محمد والے محمد پر درود پڑھ رہا ہے اور ایک دشمنان آل محمد پر لعنت بھیج رہا ہے۔ جو درود پڑھ رہا تھا امام نے اسے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ جو لعنت کر رہا تھا اس کو امام نے سلام نہیں دیا۔ اس نے سوچا کہ درود کا عمل لعنت سے زیادہ بہتر ہے۔ جب تو امام نے ہمیں سلام نہیں کیا اور درود پڑھنے والے کو امام نے سلام کیا، دوسرے دن جب یہ دونوں نکلا تو یہ لعنت بھیجنے والا بھی یہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ پھر امام سے ملاقات ہوئی، امام نے سلام کیا، دونوں کو امام نے سلام کیا اور سلام کر کے امام نے فرمایا کل جو تم عمل کر رہا تھا آج وہ عمل تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کل جو عمل تو کر رہا تھا آج وہ عمل تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہتا فتم رسول کل آپ فلاں درود بھیج رہا تھا، آپ نے اس کو سلام کیا، میں دشمنان آل محمد پر لعنت بھیج رہا تھا، آپ نے سلام نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ یہی عمل بہتر ہے درود والا، میں نے درود پڑھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا تو ایسے عمل میں مصروف تھا، میں نے تجھے سلام نہیں کیا، اگر تو جواب دیتا تو یہ لعنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ ضرور ہے یہ شرابی ہو، شیعہ ہو، گانا سننے والا ہو، شیعہ ہو، پھر تماشے میں مصروف ہو، شیعہ ہو، نعوذ باللہ جواری ہو، شیعہ ہو، نعوذ باللہ بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آج ایام فاطمیہ کے مجلس میں آپ آئے ہیں، آج 31 ہے، ایسا نہ ہو مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھر میں تفریح میں لگ جائے، آپ کے گھر میں چھتوں پر جو ہے نا وہ کیڑوں کا آپ بننا شروع ہو جائے، آپ جو ہے نعوذ باللہ معذرت گانے میں مصروف ہو جائے، آپ تماشے میں مصروف ہو جائے۔ قطعاً نہیں، اگر آپ واقعی جناب فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ترک ہونا چاہیے۔ ضرور ہے کہ مجلس ختم ہو گئی، کھاٹی فرض ذرا گانا سننے، مجلس ختم ہو گئی، کھاٹی فرض فلاں کام کر رہے، نہیں بابا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے کہا، کیا بزرگ نے کہا؟ نصیحت کے طور پر کہا کہ جب تم گناہ کرو گے تو گناہ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، گناہ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے۔ جب تم گناہ کرو گے تو گناہ کی لذت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے، لیکن عذاب قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تم کوئی صلاۃ کا کام کرو گے تو زحمت اور تکلیف تمہیں آدھا گھنٹے کی ہے، اگر نماز شب اگر تم پڑھو تو تکلیف آدھا گھنٹے کی ہے، لیکن سلام قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ضرور ہے کہ
ہدف ہے ہمیشہ کام ایسا ہو رحمت ہو تکلیف ہو لیکن ثواب کا سبب بنے نیکی کا سبب بنے اس کے اعتبار سے لہذا کائنات میں ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم جس دروازے سے منسلک ہے نا ہم جس دروازے سے منسلک ہیں کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ضرور